رمضان المبارک کے روزے کا مقصد ایک مکمل مضمون تقریباً الفاظ رمضان المبارک اسلام کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ نہ صرف پیٹ کی بھوک و پیاس سے روکوٹ ہے بلکہ اس کے پیچھے گہرے روحانی، اخلاقی، سماجی اور علمی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس مضمون میں ہم روزے کے مقصد کو مختلف زاویوں سے تفصیلی طور پر بیان کریں گے: عقیدتی بنیاد، روحانی پاکیزگی، اخلاقی نشو و نما، معاشرتی انصاف، جسمانی و نفسیاتی فوائد اور عملی تربتاس کے لیے ہم مختصر حوالہ جات اور عام فہم تشریح کے ساتھ روزے کے طویل المدت اثرات بھی دیکھیں گی۔ تعارف: روزہ کا بنیادی تصور روزہ صوم کا لغوی مطلب ہے کسی چیز سے خود کو روکنا۔ شرعی طور پر روزہ وہ عبادت ہے جس میں مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور دیگر مباحثوں سے ارادہ کے ساتھ باز رکھا جاتا ہے۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عمل صرف قابل گزارا طعام اور مشروبات کی پرہیز نہیں بلکہ اپنے اندر ضبط نفس، تقوی اور اللہ کے احکام کی پیروی کی تربیت شامل ہے۔ عقیدتی اور عبادتی مقصد: روزہ کا بلند ترین مقصد تقوی کی حصولیابی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، یعنی دل کو اللہ سے ڈرانے، نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے رام کرنے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مرکزی حیثیت دینے کا عمل۔ روزہ بندے کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کا محتاج ہے اور اسی محتاجی کے احساس سے عبادت، دعا اور شکر گزاری کی راہیں کھلتی ہیں۔ روزہ کا دوسرا عقیدتی پہلو یہ ہے کہ یہ ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جب ایک شخص روزہ فرضیت کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ اس طرح روزہ قیامت کے دن بندے کی ذمہ داریوں، صبر اور تقوی کی بنیاد پر جزا و سزا کے تناظر میں بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے روزہ دین اسلام کی بنیادی عبادات جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک مکمل روحانی نظام کا حصہ ہے۔ روحانی پاکیزگی اور قلبی تبدیلی: روزہ دل کی صفائی اور روح کی شفافیت کا ذریعہ ہے۔ جب جسمانی خواہشات کم ہوں تو انسان زیادہ آسانی سے اندرونی آواز، اپنا ضمیر اور اللہ کی ہدایت سن سکتا ہے۔ روزہ ہمیں خود شناسی اور خود احتساب کی تربیت دیتا ہے۔ بندہ اپنے اندر کی خامیوں، غفلتوں اور عادات ناپسندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ایک طرح سے نفس کے تقوی کی مشق ہے۔ جب انسان کھانے اور پینے سے باز رہ کر اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو وہ نفس امارہ کو کمزور کرتا ہے، اور رمضان کے اختتام کے بعد بھی وہی تربیت اس کے اندر رہتی ہے۔ اس تربیت کا مقصد صرف خود کو روکنا نہیں بلکہ ہر طرح کے حرام و ناپسندیدہ اعمال سے باز رہنا، زبان و آنکھ اور ہاتھ و کان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اس طرح روزہ انسان کے روحانی معیار کو بلند کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت اور کردار سازی: روزہ اخلاقی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہی بے پیاسے اور کم کھانے والے انسان میں سب ہمدردی اور دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کی بدولت انسان جارحیت، جھوٹ، غیبت اور حسد جیسی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے توہین کی تو اس کی پہلی فطری کشش جواب دینا ہوتی ہے، مگر روزے والا سوچتا ہے کہ کیا غصے میں فعل درست ہے۔ یہی تربیت معاشرتی سطح پر بھی تحمل اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ مزید برآں، روزہ انسان میں شکر گزاری کی عادت پیدا کرتا ہے۔ جب روزہ کھولتے وقت وہ عام کھانے کا لطف محسوس کرتا ہے تو اس کی نظر نعمتوں کی طرف کھلتی ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور دوسروں کی غربت و ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ شکر گزاری اخلاقی اعتبار سے انسان کو فروتن بناتی ہے اور اس کی سماجی ذمہ داریوں کو بڑھاتی ہے۔ سماجی اور اقتصادی مقصد: روزہ کا ایک اہم مقصد سماجی یکجہتی اور احساس مشترکیت کو فروغ دینا ہے۔ جب پورا معاشرہ ایک مہینے میں بھوکا رہتا ہے، افطار اور تراویح ایک اجتماعی روایت بنتی ہیں اور انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صدقات و خیرات میں اضافہ ہوتا ہے اور روزہ غریبوں کے لیے محفوظ زندگی کا احساس دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ خصوصاً رمضان میں زیادہ دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ سخاوت اور تقسیم دولت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر و غریب کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے اور معاشرے میں انصاف و مساوات کی فضا مضبوط ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ ایک
سماجی مراعاتی نظام کو فعال رکھتا ہے جو کمزور طبقوں کو سہارا دیتا ہے، جسمانی و نفسیاتی فوائد اگرچہ روزے کا بنیادی محور روحانی ہے، مگر اس کے جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی قابل ذکر ہیں۔ روزہ جسم کو وقفہ دیتا ہے، ہاضمہ نظام، جگر اور دیگر اعضاء کو آرام ملتا ہے۔ متعدد تحقیقات نے دکھایا کہ معتدل روزے سے نظام خون، شکر اور وزن کنٹرول میں بہتری آ سکتی ہے۔ نوٹ: طبی مسائل والے افراد اپنے معالجین سے مشورہ کریں۔ نفسیاتی طور پر روزہ انسان میں نظم و ضبط اور ارادے کی مضبوطی لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا عزم روزمرہ زندگی کی دیگر عادات میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی، ذاتی کنٹرول اور منصوبہ بندی میں بہتری واقع ہوتی ہے۔ عبادت اور دعا کا بڑھ جانا ذہنی سکون اور مسرت کا باعث بنتا ہے، جو ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ تعلیمی اور تربیتی مقصد: روزہ انسان کو نظم، ذمہ داری اور وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ بچوں میں جب یہ عادت ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی خواہشات پر قابو پانے اور دوسری ضروریات میں توازن پیدا کرنے کا سبق سیکھتے آؤ۔ نوجوان اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو محنت، صبر اور برداشت کے تقاضوں کا پابند بناتے ہیں۔ مزید برہ روزے کے دوران قرآن کی تلاوت، دینی محافل اور مذہبی تعلیمات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے علمی شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ قرآن کی تفہیم اور احادیث کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہاں مفید ہے کہ ہم ایک حدیث روایتی حوالہ بھی دیکھیں۔ بہت سی احادیث میں روزے کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، جو اخلاقی اصلاح اور امت کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیتی آؤ۔ مثال کے طور پر روایتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ روزہ غصے کو کم کرتا ہے اور بندہ محتاط اور نرم مزاج بنتا ہے۔ احادیث کے حوالہ جات کے لیے آپ اطلاقی کپن احادیث دیکھ سکتے ہیں، جیسے صحیح البخاری ایک نمایاں حوالہ ہے۔ روزے کا روحانی امتحان اور تقوی کی طول المدت تاثیر: روزہ صرف ایک مہینے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی مرحلہ ہے جس کا مقصد انسان کو مستقل طور پر بہتر بنانا ہے۔ جب بندہ رمضان کے بعد اپنے روزمرہ معمولات میں واپس آتا ہے تو رمضان کی سکھائی ہوئی پابندی اور تقوی کی کیفیت اس کے دل میں رہتی ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ روزہ دراصل روزمرہ میں اعمال میں توازن، اخلاق میں بلندی اور فردی و اجتماعی سطح پر عدل و مساوات کو قائم رکھنے کی مشق ہی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ کا حقیقی امتحان صرف بھوک سہنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور ذہن کو بھی حرام و ناپسندیدہ سے بچانا ہے۔ جو شخص ماہر عمل بن جائے، یعنی جو رمضان میں اپنے افکار و اعمال کی مراقبت میں مستقل رہے، وہی حقیقی طور پر روزے کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ روزہ اور روحانیت کے عملی مظاہر: روزہ کے دوران انسان کی توجہ عبادت، تلاوت قرآن اور نفلی نوافل کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تراو، اعتکاف اور سحری و افطار کے ساتھ کی جانے والی دعائیں، ذکر و اذکار روحانی اتصال میں اضافہ کرتے آؤ۔ روزہ والوں کے دلوں میں شکر، استغفار اور توبہ کی رغبت بڑھتی ہے۔ یہ تمام اعمال روزے کو محض جسمانی پابندی سے بدل کر ایک مکمل روحانی انقلاب بنا دیتے ہیں۔ بعض غلط فہمیوں کی اصلاح: روزے کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ 1. روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا، روزہ کی روحانی و اخلاقی جہت اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ 2. روزہ صحت کے لیے ہر حالت میں مفید نہیں۔ بیمار افراد، حاملہ، عاشروئین، دودھ خواتین اور وہ لوگ جنہیں طبی مسائل ہیں، ان کے لیے روزہ مخصوص طبی مشورے کے تابع ہونا چاہیے۔ 3. روزے کی مقبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا عمل ہو گیا۔ روزہ کے ہمراہ اچھے اخلاق، صدقہ، نماز اور قرآن کی تلاوت ضروری ہے، ورنہ روزہ صرف جسمانی روٹین بن کر رہ جاتا ہے۔ نجا اور خلاصہ: رمضان المبارک کے روزے کا مقصد کثیر الجہتی ہے۔ یہ تقوی کا حصول، روحانی پاکیزگی، اخلاقی تربیت، سماجی یکجہتی، اقتصادی عدل، جسمانی و نفسیاتی فوائد اور تعلیمی و تربیتی اثرات سب ایک ساتھ رکھتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان محض اپنی خواہشات کا غلام نہیں بلکہ یہ ذمہ دار مخلوق ہے جو اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ روزہ کا حقیقی ثمر وہی ہے جو روزمرہ زندگی میں ظاہر ہو: بہتر کردار، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، سادگی اور اللہ کی رضا کی تلاش۔ اگر رمضان کے بعد بھی یہی اثرات برقرار رہیں تو روزے کا مقصد پورا ہوا۔ بصورت دیگر یہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہی۔ لہذا ہر مومن کا ذمہ ہے کہ وہ رمضان کی روح کو برقرار رکھے، عبادات و اخلاق کو معمول حیات بنائے اور اپنی ذاتی و معاشرتی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھے۔ اللہ ہمیں رمضان اور روزے کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ نکات کی فہرست بچوں کے لیے آسان انداز میں خلاصہ بھی تیار کر دوں گا، آپ بتائیں۔
رمضان المبارک کے روزے کا مقصد ایک مکمل مضمون تقریباً الفاظ رمضان المبارک اسلام کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ نہ صرف پیٹ کی بھوک و پیاس سے روکوٹ ہے بلکہ اس کے پیچھے گہرے روحانی، اخلاقی، سماجی اور علمی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس مضمون میں ہم روزے کے مقصد کو مختلف زاویوں سے تفصیلی طور پر بیان کریں گے: عقیدتی بنیاد، روحانی پاکیزگی، اخلاقی نشو و نما، معاشرتی انصاف، جسمانی و نفسیاتی فوائد اور عملی تربتاس کے لیے ہم مختصر حوالہ جات اور عام فہم تشریح کے ساتھ روزے کے طویل المدت اثرات بھی دیکھیں گی۔ تعارف: روزہ کا بنیادی تصور روزہ صوم کا لغوی مطلب ہے کسی چیز سے خود کو روکنا۔ شرعی طور پر روزہ وہ عبادت ہے جس میں مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور دیگر مباح کاموں سے ارادہ کے ساتھ باز رکھا جاتا ہے۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عمل صرف قابل گزارا طعام اور مشروبات کی پرہیز نہیں بلکہ اپنے اندر ضبط نفس، تقوی اور اللہ کے احکام کی پیروی کی تربیت شامل ہے۔ عقیدتی اور عبادتی مقصد: روزہ کا بلند ترین مقصد تقوی کی حصولیابی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، یعنی دل کو اللہ سے ڈرانے، نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے رام کرنے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مرکزی حیثیت دینے کا عمل۔ روزہ بندے کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کا محتاج ہے اور اسی محتاجی کے احساس سے عبادت، دعا اور شکر گزاری کی راہیں کھلتی ہیں۔ روزہ کا دوسرا عقیدتی پہلو یہ ہے کہ یہ ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جب ایک شخص روزہ فرضیت کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ اس طرح روزہ قیامت کے دن بندے کی ذمہ داریوں، صبر اور تقوی کی بنیاد پر جزا و سزا کے تناظر میں بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے روزہ دین اسلام کی بنیادی عبادات جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک مکمل روحانی نظام کا حصہ ہے۔ روحانی پاکیزگی اور قلبی تبدیلی: روزہ دل کی صفائی اور روح کی شفافیت کا ذریعہ ہے۔ جب جسمانی خواہشات کم ہوں تو انسان زیادہ آسانی سے اندرونی آواز، اپنا ضمیر اور اللہ کی ہدایت سن سکتا ہے۔ روزہ ہمیں خود شناسی اور خود احتساب کی تربیت دیتا ہے۔ بندہ اپنے اندر کی خامیوں، غفلتوں اور عادات ناپسندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ایک طرح سے نفس کے تقوی کی مشق ہے۔ جب انسان کھانے اور پینے سے باز رہ کر اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو وہ نفس امارہ کو کمزور کرتا ہے، اور رمضان کے اختتام کے بعد بھی وہی تربیت اس کے اندر رہتی ہے۔ اس تربیت کا مقصد صرف خود کو روکنا نہیں بلکہ ہر طرح کے حرام و ناپسندیدہ اعمال سے باز رہنا، زبان و آنکھ اور ہاتھ و کان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اس طرح روزہ انسان کے روحانی معیار کو بلند کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت اور کردار سازی: روزہ اخلاقی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہی بے وقی، پیاسے اور کم کھانے والے انسان میں سب ہمدردی اور دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کی بدولت انسان جارحیت، جھوٹ، غیبت اور حسد جیسی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے توہین کی تو اس کی پہلی فطری کشش جواب دینا ہوتی ہے، مگر روزے والا سوچتا ہے کہ کیا غصے میں فعل درست ہے۔ یہی تربیت معاشرتی سطح پر بھی تحمل اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ مزید برآں، روزہ انسان میں شکر گزاری کی عادت پیدا کرتا ہے۔ جب روزہ کھولتے وقت وہ عام کھانے کا لطف محسوس کرتا ہے تو اس کی نظر نعمتوں کی طرف کھلتی ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور دوسروں کی غربت و ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ شکر گزاری اخلاقی اعتبار سے انسان کو فروتن بناتی ہے اور اس کی سماجی ذمہ داریوں کو بڑھاتی ہے۔ سماجی اور اقتصادی مقصد: روزہ کا ایک اہم مقصد سماجی یکجہتی اور احساس مشترکیت کو فروغ دینا ہے۔ جب پورا معاشرہ ایک مہینے میں بھوکا رہتا ہے، افطار اور تراویح ایک اجتماعی روایت بنتی ہیں اور انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صدقات و خیرات میں اضافہ ہوتا ہے اور روزہ غریبوں کے لیے محفوظ زندگی کا احساس دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ خصوصاً رمضان میں زیادہ دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ سخاوت اور تقسیم دولت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر و غریب کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے اور معاشرے میں انصاف و مساوات کی فضا مضبوط ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ ایک سماجی مراعاتی نظام کو فعال رکھتا ہے جو کمزور طبقوں کو سہارا دیتا ہے۔ جسمانی و نفسیاتی فوائد: اگرچہ روزے کا بنیادی محور روحانی ہے مگر اس کے جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی قابل ذکر ہیں۔ روزہ جسم کو وقفہ دیتا ہے، ہاضمہ نظام، جگر اور دیگر اعضاء
کو آرام ملتا ہے۔ متعدد تحقیقات نے دکھایا کہ معتدل روزے سے نظام خون شکر اور وزن کنٹرول میں بہتری آ سکتی ہے۔ نوٹ: طبی مسائل والے افراد اپنے معالجین سے مشورہ کریں۔ نفسیاتی طور پر روزہ انسان میں نظم و ضبط اور ارادے کی مضبوطی لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا عزم روزمرہ زندگی کی دیگر عادات میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی، ذاتی کنٹرول اور منصوبہ بندی میں بہتری واقع ہوتی ہے۔ عبادت اور دعا کا بڑھ جانا ذہنی سکون اور مسرت کا باعث بنتا ہے، جو ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ تعلیمی اور تربیتی مقصد: روزہ انسان کو نظم، ذمہ داری اور وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ بچوں میں جب یہ عادت ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی خواہشات پر قابو پانے اور دوسری ضروریات میں توازن پیدا کرنے کا سبق سیکھتے آؤ۔ نوجوان اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو محنت، صبر اور برداشت کے تقاضوں کا پابند بناتے ہیں۔ مزید برہ روزے کے دوران قرآن کی تلاوت، دینی محافل اور مذہبی تعلیمات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے علمی شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ قرآن کی تفہیم اور احادیث کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہاں مفید ہے کہ ہم ایک حدیث روایتی حوالہ بھی دیکھیں۔ بہت سی احادیث میں روزے کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، جو اخلاقی اصلاح اور امت کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیتی آؤ۔ مثال کے طور پر روایتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ روزہ غصے کو کم کرتا ہے اور بندہ محتاط اور نرم مزاج بنتا ہے۔ احادیث کے حوالہ جات کے لیے آپ اطلاقی کپن احادیث دیکھ سکتے ہیں، جیسے صحیح البخاری ایک نمایاں حوالہ ہے۔ روزے کا روحانی امتحان اور تقوی کی طول المدت تاثیر: روزہ صرف ایک مہینے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک تربیتی مرحلہ ہے جس کا مقصد انسان کو مستقل طور پر بہتر بنانا ہے۔ جب بندہ رمضان کے بعد اپنے روزمرہ معمولات میں واپس آتا ہے تو رمضان کی سکھائی ہوئی پابندی اور تقوی کی کیفیت اس کے دل میں رہتی ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ روزہ دراصل روزمرہ میں اعمال میں توازن، اخلاق میں بلندی اور فردی و اجتماعی سطح پر عدل و مساوات کو قائم رکھنے کی مشق ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ کا حقیقی امتحان صرف بھوک سہنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور ذہن کو بھی حرام و ناپسندیدہ سے بچانا ہے۔ جو شخص ماہر عمل بن جائے، یعنی جو رمضان میں اپنے افکار و اعمال کی مراقبت میں مستقل رہے، وہی حقیقی طور پر روزے کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ بڑھئے روزہ اور روحانیت کے عملی مظاہر: روزہ کے دوران انسان کی توجہ عبادت، تلاوت قرآن اور نفلی نوافل کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اتراء، اعتکاف اور سحری و افطار کے ساتھ کی جانے والی دعائیں، ذکر و اذکار روحانی اتصال میں اضافہ کرتے آؤ۔ روزہ والوں کے دلوں میں شکر، استغفار اور توبہ کی رغبت بڑھتی ہے۔ یہ تمام اعمال روزے کو محض جسمانی پابندی سے بدل کر ایک مکمل روحانی انقلاب بنا دیتے ہیں۔ بعض غلط فہمیوں کی اصلاح: روزے کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ 1. روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا، روزہ کی روحانی و اخلاقی جہت اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ 2. روزہ صحت کے لیے ہر حالت میں مفید نہیں۔ بیمار افراد، حاملہ عشروین دودھ خواتین اور وہ لوگ جنہیں طبی مسائل ہیں، ان کے لیے روزہ مخصوص طبی مشورے کے تابع ہونا چاہیے۔ 3. روزے کی مقبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا عمل ہو گیا۔ روزہ کے ہمراہ اچھے اخلاق، صدقہ، نماز اور قرآن کی تلاوت ضروری ہے، ورنہ روزہ صرف جسمانی روٹین بن کر رہ جاتا ہے۔ نجا اور خلاصہ: رمضان المبارک کے روزے کا مقصد کثیر الجہتی ہے۔ یہ تقوی کا حصول، روحانی پاکیزگی، اخلاقی تربیت، سماجی یکجہتی، اقتصادی عدل، جسمانی و نفسیاتی فوائد اور تعلیمی و تربیتی اثرات سب ایک ساتھ رکھتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان محض اپنی خواہشات کا غلام نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے جو اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ روزہ کا حقیقی ثمر وہی ہے جو روزمرہ زندگی میں ظاہر ہو: بہتر کردار، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، سادگی اور اللہ کی رضا کی تلاش۔ اگر رمضان کے بعد بھی یہی اثرات برقرار رہیں تو روزے کا مقصد پورا ہوا۔ بصورت دیگر یہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہی۔ لہذا ہر مومن کا ذمہ ہے کہ وہ رمضان کی روح کو برقرار رکھے، عبادات و اخلاق کو معمول حیات بنائے اور اپنی ذاتی و معاشرتی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھے۔ اللہ ہمیں رمضان اور روزے کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ نکات کی فہرست بچوں کے لیے آسان انداز میں خلاصہ بھی تیار کر دوں گا، آپ بتائیں۔ رمضان المبارک کے روزے کا مقصد، مفصل مضمون، تقریباً الفاظ۔
تعارف رمضان المبارک اسلامی تقویم کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا۔ اس عبادت کی طرف رہنمائی اور اس کے مقاصد کو سمجھنا نہ صرف فقہی اور نظریاتی اہمیت رکھتا ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی روزہ کے حقیقی فوائد سامنے آتے ہیں۔ روزے کا مقصد محض بھوکے پیاسے رہنا نہیں بلکہ ایک مربوط روحانی، اخلاقی، سماجی اور جسمانی نظام ہے جس کا خلاصہ تقوی، تزکیہ نفس، ہمدردی، نظم و ضبط اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آئیں تفصیل سے جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ شرعی بنیاد: اللہ تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کا حکم واضح انداز میں فرمایا۔ الفاولین کے الوزنی آمن آوا اویت تمنوا قال اوبایام بنزنور للین الیا بنزنور للین تمنوا لقال اوبا۔ یہ آیت براہ راست روزے کی فرضیت کی وضاحت کے ساتھ تقوی کے ہدف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ سورۃ البقرہ 183۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ روزے کا اہم مقصد بیان حواتق و روزی کی تعلیمات کو پیغمبر اکرم حضرت محمد کے اقوال اور عملی نمونے نے مزید واضح کیا۔ احادیث نبویہ میں روزے کے آداب، روحانی اثر بخشی اور روزے کے ثمرات پر روشنی ملتی ہے جنہیں امت نے صدیوں سے عملی طور پر اپنایا ہے۔ نوٹ: مذکورہ آیات اور احادیث کا مقصد عمومی رہنمائی ہے، فقہی تفصیل اور مثال۔ روزہ کے لیے فقہی کتب اور علماء کرام کی رائے سے رجوع مفید ہے۔ روزے کے بنیادی مقاصد: 1. تقوی، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی انسان کو اپنے رب کے ذکر، احکام اور منع کردہ چیزوں سے ڈرنے والا بنانا۔ روزہ جب ایک انسان کو بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے تو وہ باہر بھی اسی نظم کو برقرار رکھتا ہے۔ جھوٹ، حرام، ظلم، غیبت وغیرہ سے پرہیز کرنا جتا روزہ انسان کے دل کو نرم اور ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ 2. نفس کی تربیت اور تزکیہ۔ روزہ نفس کو قابو میں رکھنے کا عملی ذریعہ ہے۔ انسان جب طویل عرصے تک کھانے پینے اور خواہشات سے باز رہتا ہے تو وہ صبر، حوصلہ اور نظم و ضبط سیکھتا ہے۔ تربیت محض مان رمضان تک محدود نہیں رہتی بلکہ روزہ دار میں مستقل رویوں کی تبدیلیاں لاتی ہے۔ کنٹرولڈ زبان، معتدل طرز زندگی اور روحانی وابستگی۔ 3. روحانی قربت الہی اور عبادت کی کثرت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب مسلمان عبادت، تلاوت قرآن مجید، ذکر اور دعائیں زیادہ کرتے ہیں۔ روزہ کے ساتھ تراویح، اعتکاف اور قرآن کی تدبرانہ تلاوت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس جتن روحانی کی وجہ سے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہمدردی اور اجتماعی شعور۔ جب امیر و غریب دونوں بھوکے رہنے کا تجربہ کرتے ہیں تو غریب کی حالت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمدردی معاشرتی ہم آہنگی کو بڑھاتی ہے، سخی طبیعت کو اجاگر کرتی ہے اور لوگوں میں فیاضی اور خیرات، صدقہ، زکاة کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ روزہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں مستقل نہیں اور محتاجوں کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ 5. سماجی نظم و ضبط اور یکجہتی۔ رمضان کا آغاز اور اختتام امت کو ایک مدت میں عبادت و ریاضت کی جانب رجوع کراتا ہے۔ افطار و سحر کے اوقات، جماعتیں، تراویح، عید کے اجتماعات، یہ سب اجتماعی نظم و ضبط اور اتحاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے معاشرے میں تعاون اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ 6. طبی اور نفسیاتی فوائد۔ سائنس اور تجربے کے مطابق اعتدال کے ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی نظام میں بہتر نظم آ سکتا ہے۔ ہاضمہ کا آرام، وزن کنٹرول، ذیابیطس، ہارمونل مسائل میں ممکنہ بہتری۔ ڈاکٹرز کی مشورے کے مطابق نفسیاتی طور پر بھی روزہ اندرونی سکون، خود اعتمادی اور ذاتی کنٹرول کو مضبوط کرتا ہے۔ 7. شکر گزاری اور نعمتوں کا احساس۔ روزہ انسان کو روزمرہ کی نعمتوں، خوراک، پانی، سہولت کی قدر سکھاتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شکر گزاری بڑھتی ہے اور بندہ زیادہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ رویہ مادی لذتوں سے آزادی اور روحانی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ روزے کی نفسیاتی اور سماجی تربیت۔ عملی پہلو۔ روزہ صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جس کے مختلف عملی پہلو ہیں۔ زبان اور رویے کا کنٹرول۔ روزہ دار کا قول و فعل محتاط رہتا ہے۔ جھگڑا، غیبت، بد زبانی وغیرہ سے احتراز کا عملی طریقہ روزہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھگڑا، فحاشی کرے تو اللہ اس کے روزے کی حقیقت سے محروم کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کا مقصد اندرونی پاکیزگی ہے۔ وقت کا نظم، سحری، افطار، نماز، تراویح، یہ تمام امور وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سکھاتے عادات روزمرہ زندگی میں منصوبہ
بندی اور نظم کو بڑھاتی ہیں خیرات اور سماجی فلاح۔ روزہ سے جار صدقات اور زکا دینے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ رمضان میں خیرات کی مقدار عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، جس سے سماجی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت، خاندان میں والدین بچوں کو رمضان کی روایات، عبادات اور اخلاق سکھاتے آواز طرح آنے والی نسلیں بھی اخلاقی و مذہبی اقدار اپناتی ہیں۔ روزے کی روحانی حکمتیں اور ذاتی تبدیلیاں، روزہ کے ذریعے انسان میں کئی اعلیٰ خصوصیات نکھرتی ہیں: صبر، بھوک و پیاس، جسمانی تکالیف اور نمازوں کی پابندی سے صبر کی مشق ہوتی ہے، شکر گزار جب روزہ ختم ہوتا ہے تو کھانے کی قدر بڑھتی ہے، یہ شکر گزاری کا عملی باعث بنتی ہی تو کل روزے کی حالت انسان کو یہ احساس دیتی ہے کہ زندگی اللہ کے حوالے ہے، اسی سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود احتسابی روزہ انسان کو اپنی کمزوریوں، برائیوں اور عادات کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے، جس سے تدارک ممکن ہوتا ہے۔ روزے کا تاریخی اور قرآنی پس منظر: اسلامی شریعت میں روزے کی فرضیت تسلسل الہی کا حصہ ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی عبادتی ریاضت کا تصور موجود تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ روزہ تم پر اسی لیے فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی بنو۔ تارخن اسلام میں رمضان کو برتر اس لیے بنایا گیا کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کی ابتدا نازل ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا در کھلا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت اور سمجھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روزے کے حدود و احکام، مقصد کے تحت عملی ضوابط: روزے کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب شرعی حدود و آداب کی پاسداری کی جائے۔ نیت: روزہ کی نیت قلبی و لسانی طور پر ضروری ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ عبادت کس نیت سے کی جا رہی ہے۔ رمتوحے سے پرہیز، اللہ کی نافرمانی، حرام کام اور بری زبان سے بچنا روزے کا لازم حصہ ہے، ورنہ روزے کی حقیقت متاثر ہوتی ہے۔ استثناء احکام: بیمار، مسافر، حاملہ، قاصر افراد کے لیے شرع نے استثناء رکھا ہے تاکہ روزہ سختی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ سے مقصد روزہ تزکیہ اور آسانی کے درمیان توازن قائم ہوتا ہے۔ قوتن عمل اور تادیب: روزہ صرف روکنے کا نام نہیں بلکہ فعال عمل، نماز، صدقہ، روزمرہ میں اچھے اعمال کا بھی نام ہے۔ روزے کے سماجی اور اقتصادی اثرات: رمضان میں افراد اپنی معاشی اولاتوں پر غور کرتے، فضول خرچی کم ہوتی اور صدقات بڑھتی ہیں۔ اس سے کمزور طبقوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرتی عدم مساوات کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز کام کے اوقات اور طرز زندگی میں تبدیلیاں معاشرتی روابط کو مضبوط بناتی۔ آؤ بچوں ہے اور نوجوانوں میں روزے کا مقصد کیسے سمجھایا جائے۔ بچوں کو روزے کے روحانی اور اخلاقی مقاصد مرحلہ وار سمجھانے چاہئیں۔ پہلے ہمدردی، پھر صبر اور پھر عبادت کی اہمیت۔ نوجوانوں کو روزے کی فکری بنیادیں، صحت کے پہلو اور سماجی فوائد بتا کر انہیں باقاعدگی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں عملی نمونہ ماں باپ، اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مغربی دنیا میں روزے کے معنوی پیغام کی مقبولیت دنیا بھر میں رمضان اور روزے کا عمومی مفہوم اب احترام اور دلچسپی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ لوگ روزے کو محض مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ذاتی فلاح و بہبود اور خود کنٹرول کے ایک طریقہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد خود کی اصلاح، ہمدردی اور نظم حیات عالمی سطح پر قابل قدر ہیں۔ ممکنہ اعتراضات اور ان کا جواب: کچھ لوگ روزے کو صرف فرضی عبادت صحت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ روزہ کی حقیقی روح پابندی اور اعتدال میں ہے۔ طبی لحاظ سے بھی عموماً صحت مند بالغ افراد کے لیے روزہ نقصان دہ نہیں بلکہ بعض حالات میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، مگر طبی مسائل کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہی روحان اور اخلاقی مقاصد کو سمجھ کر روزہ کا حقیقی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یا خلاصہ و نتیجہ: رمضان المبارک کے روزے کا مقصد کثیر الجہتی ہے۔ سب سے بنیادی اور مرکزی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی اور منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ اس کے ساتھ نفس کی تزکیہ، ہمدردی، سماجی اتحاد، نظم و ضبط، روحانی قربت، شکر گزاری اور جسمانی فلاح و بہبود بھی روزے کے اہم حصے ہیں۔ روزہ انسان کو ایک مکمل تربیتی پروگرام دیتا ہے جو نہ صرف رمضان بلکہ پورے سال میں اس کے اعمال اور اخلاق پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ آخری بات یہ کہ روزہ ایک فردی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر تبدیلی لاتا ہے۔ جب فرد بہتر بنتا ہے تو معاشرہ بہتر بنتا ہی۔ رمضان کو صرف خوراک و مشروب سے پرہیز سمجھنے کی بجائے اسے دل و دماغ کی صفائی، برائیوں سے بچاؤ اور اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ مانا جائے تو اس کی برکات حقیقی معنوں میں ملتی ہے۔
اللہ ہم سب کو روزے کے مقاصد سمجھ کر انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید تفصیل مثلاً فقہی مسائل احادیث کی جڑے ہوئی تشریحات بچوں کے لیے مختصر مضمون بھی تیار کر دوں۔